وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کمال بات ہے، دیکھو خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ نماز میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی بات ہے، اب آپ نماز میں خاموش کھڑے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کی ذرا بھی توجہ امام کی طرف ہو، ان کی قرات پہ ہو جائے اور آپ تھوڑے مطالب اس آیت کے یا سورت کے جانتے ہو تو آپ پہ کیفیت طاری ہو جائے گی سننے سے، جبکہ وہ پڑھ رہا اس پہ کیفیت نہیں ہے، لیکن آپ پہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ سلسلہ جو روح کا ہے اور اس کا وجدان جو روح کا ہے وہ سننے میں ہے، بولنے میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نے پہلے کلام سنا ہے، بولی نہیں ہے، یہ اصل اس کی یہ ہے۔ اچھا، اور وجہ کیا ہے سننے کی؟ حالت وجد کیوں ہوتی ہے پیدا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے الست بربکم فرمایا تھا تو ارواحیں وجد میں آ گئی تھیں، ارواحیں وجد میں آ گئی تھیں، اور جب مست ہو گئی تھی اور وجد میں آ گئی تھی تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمایا بلا، تو تمام ارواح نے آپ کی تقلید میں بلا فرمایا، اور جتنی ارواح نے آپ کی تقلید میں بلا فرمایا وہ تمام کے تمام مسلمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ سب جنتی لوگ ہیں۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے تقلید میں لبیک کہا ہے، لبیک کہا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان، اب وہ ایک الگ بات ہے اس کے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے یا اس سے پہلے بخش دیا جائے، وہ تو کرم والی بات ہے اس کی، لیکن جائے گا ضرور۔ ہاں، کفار بالکل نہیں جائیں گے، منقطع ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے وہاں بھی نہیں کہا تھا بلا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ بعض سلاسل میں شریعت کی تقلید میں اور پابندی کی وجہ سے سما کو ترک کر دیا، نقشبندیہ میں تو حرام کی حد تک، ہاں بالکل۔ اچھا، وہ مزامیر کی وجہ سے، وہ نعتیں تو پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروہ آیا تھا حبشیوں کا، جنہوں نے مسجد نبوی میں باقاعدہ ڈف بجائی تھی، ہاں، اور کلام پڑھا تھا آپ کی شان میں۔ اچھا، اب وہاں ایک بڑی وجدانی کیفیت ہو گئی تھی، اور وہ ناچ ناچ کے وجد میں پڑھ رہے تھے وہ لوگ کلام دھمال کے ساتھ۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نہیں دیکھ سکتی؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے سے دیکھ لو، تو آپ نے آپ کے کندھے مبارک کی طرف سے دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ دیکھ چکی؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ تھوڑا سا اور۔ اچھا، آپ کے سامنے ڈف بجانا اور اکثر محفل کا ہونا ہوا ہے ثابت، جیسے کہ فتح مکہ پہ ہوا، اس طریقے سے عید و تہوارہ ہجرت پہ بھی ہوا، تو یہ تو ہے ایک بات۔ اچھا، اب مزامیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ مزامیر میں اب یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا، لہذا جو کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ اس پہ ایک وجہ وہی بیان کرتے ہیں بدعت کے حوالے سے، جو حضرت مرزا الفسانی نے پابندیاں لگائی تھیں نا اس وقت اصلاح کی صورت میں، وہ یہی وجہ تھی نقش بندیہ خاندان، ورنہ اس سے پہلے تو ہوتا رہتا تھا، تو وہ یہی بات تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آج اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اصل میں بات یہی ہے کہ دیکھو، کسی نے حضرت نظام الدین سے پوچھا کہ یہ بتائیں سما کیسا ہے، آپ نے بڑی سخت بات کری، اور وجہ ہے اس کی کہ فاسق و فاجر کے لیے سما صحیح نہیں ہے،
فائدہ مند نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کی شہوت کو بڑھائے گا. صحیح صحیح. اور متقی اور پرہیزگار کے لیے سما بہترین ہے کہ وہ اس کی محبت کو بڑھائے گا. تو لہٰذا اس لیے جو سما سے جو بزرگوں نے گریز کیا نا، وہ اسی لیے کیا کہ محفل سما ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں. اچھا اب چونکہ اشعار عاشقانہ ہوتے ہیں، اور کچھ عاشقانہ بڑے خطرناک اشعار ہوتے ہیں. عام حالات میں اگر اس کو بولا جائے تو وہ کفر ہے. تو وہ اس لیے بھی علماء اس بات سے پرہیز کرتے ہیں. اب اصل میں مسئلہ یہ کہ جو جس بات کو جانتا ہے نا وہ زیادہ پکڑ میں آتا ہے، اور وہ اس لیے اس سے اجتناب کرتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. تو لہٰذا اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. تو وہ جس کو سننا ہے وہ سنے گا، جس کو نہیں سننا وہ نہیں سنے گا. آئی نہ سمجھ بات. جس کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، اس کی اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے. جیسی صلاحیت. ہاں ہاں، اب جس کو جیسے سمجھا. یہ جو قول ہے کہ من نمی کنم منا نمی کنم، یہ کن کا موجودہ ثانی کا ہے؟ جی. تو بات یہی ہے کہ جس نے جیسا سمجھا نا اس نے ویسا لیا. اس نے ویسا لیا. اب شاہ نیاز بے نیاز بریلوی ہیں بزرگ، فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں آپ، اور حضرت نور محمد مہاروی کے پیر بھائی ہیں. نور محمد مہاروی کون ہے؟ حضرت سلیمان توسوی کے پیر. ہاں، تو خواجہ نور محمد مہاروی ان کے جو ہے نا وہ پیر بھائی ہیں. اب ان کی سما کا یہ عالم تھا، حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سما ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے تھے نا تو قوال بلا لیتے تھے. اس پر ایک بڑا جھگڑا ہوا، بڑا فساد پھیلا، اور چونکہ بریلی میں رہتے تھے ہاں، اور یہ مانتے ہی نہیں تھے. قوالوں کو جب نماز کے لیے جانے قوالوں کو اشارہ کر دیا کہ شروع ہو جاؤ بھائی تم. ان کی وہ ڈیوٹی نہیں رہی. ہاں، تو ایک عرصے تک ان کا یہ رہا طریقہ. اور بڑے ولی کامل تھے اپنے وقت کے. شاہ نیاز بے نیاز آج بھی ان کا بڑا نام ہے، سلسلہ ہے پورا ان کا. ایک میرے خیال وہ غزل بھی شاید انہیں کی ہے، میں نے یار کو جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، ہاں چھپا دیکھا. یہ انہی کی غزل ہے شاید شاہ نیاز بے نیاز کی. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کے طریقے الگ الگ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، سلطان الاذکار بولنے میں نہیں ہے، سننے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جب انشرہ ہوا وہ کتنے برس کی عمر تھی؟ 3 ہے نا، 3 سے 7 کے درمیان ایسی ہے وہ انشرہ. تو وہ کیوں ہوا بزرگ کہتے ہیں؟ اس لیے ہوا تھا کہ اسم اللہ کا نور رکھا گیا تھا. جب اس نور نے غلبہ شروع کیا تو آپ میں تنہائی آئی، تو آپ کا دل تنہا رہنے کو کرتا تھا. پھر آپ غالے پھرا چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ جاتے تھے آپ، اور دنوں تک بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ آپ. 20-25 ہاں، اور آپ بس آنکھیں میچ کے اور وہاں بیٹھے رہتے. تمام وہ جسم میں صلاحیت کرنا شروع ہوا پھر. اور جب وہ نور ہر رگ و ریشے پر پہنچ گیا، اپنے کمال تک پہنچ گیا جب وہ نور، تو فرشتے کا ظہور ہو گیا. اب یہ کیوں ہونا تھا کہ فرشتہ ایک عام آدمی کے سامنے نہیں آ سکتا. اب چونکہ آپ عالم ناسوت میں آئے تھے، دنیا میں یہاں آپ کا ظہور ہوا تھا، تو وہ تمام کی تمام جو قوتیں آپ میں موجود تھیں
جو تمام انوارات آپ کے تھے، تجلیات آپ میں موجود تھیں، اس کا ظہور ہونا تھا، وہ واپس عود کرنے لگیں۔ جب وہ عود کرنے لگیں تو آپ کے عالم غلبے کا یہ عالم ہو گیا، آپ کے اس نورانی غلبے کا، کہ جب فرشتے نے کہا اقرا تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ بھائی فرشتہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ وہ تو حضرت آدم کو سجدہ کر چکے ہیں، کیوں ہاں؟ تو سرکار کو پڑھائے گا۔ پھر انہوں نے 3 دفعہ کہا یہ بات، آپ نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ کو جب بھینچا تو اس جذب سے نکالا سبحان کہ میں تو تمہاری رب کی طرف سے آیا ہوں پڑھانے۔ تو آپ اس جذب سے جب باہر آئے تب آپ نے فرمایا اقرا۔ غلبے والی کیفیت سے بات۔ تو یہ وجدانی کیفیت جو ہے، یہ غلبے والی کیفیت جو ہے، یہ تو انبیاء کی وراثت ہے۔ اب ہر آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتی فوراً۔ اسی وجدانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اسی کے لیے سما کرتا ہے۔ اور کسی کو بتا دیں۔ اچھا، خفی میں بھی سماعتی ہوتی ہے؟ تو جتنا سنے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے زیادہ سنو اپنے اندر، تب کامیاب ہوگے، ورنہ ساری عمر کرتے رہو۔ دیکھو انڈا اگر باہر سے توڑ دو تو موت ہو جاتی ہے، اور انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو حیات ہوتی ہے۔ تو اگر زندہ کرنا ہے اپنے آپ کو تو اندر سے توڑو اس کو، تو ایک نئی چیز نکل کر آئے گی۔